سوال یہ ہے کہ آپ کی جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے کی پالیسی تھی کیا وہ اتنی لانگ ٹرم اور مؤثر نہیں تھی جو اس نئی گورنمنٹ کے پہلے 2.5 سال میں بھی نظر نہیں آتی؟ پھر لوڈ شیڈنگ ہے 2025 تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم نے 12,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی نئی ایڈ کی سسٹم میں۔ یہ اس وقت جو بجلی ہے پاکستان میں اس کی 50% اس پیریڈ میں ایڈ کی گئی، جس میں سے 10,000 میگا واٹ تھرمل جنریشن ہے، یعنی کول اور LNG بیسڈ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا نیلم جھیلم ہے، تربیلا 4، یہ بڑے پروجیکٹ ہیں، ندی پور بھی شروع ہوا، چھوٹے موٹے اور بھی شروع ہوئے۔ تو لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ ایکسیس پروڈکشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر لوڈ شیڈنگ کہیں ہو بھی کسی پیک ٹائم میں تو 1 گھنٹہ ایک آدھ شہر میں لوڈ شیڈنگ کر کے آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ملک کے اندر پیداوار بجلی کی کتنی ہے۔ جب ہماری حکومت آئی پیداوار تقریباً 85 ارب کلو واٹ آور سالانہ تھی، آج 130 ارب کلو واٹ آور سالانہ ہے۔ یہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے 50% سے زیادہ، کیونکہ ایکچول جو بجلی کی کنزمپشن ہوتی ہے وہ اصل بات ہوتی ہے۔ آپ پلانٹ جتنے مرضی لگا لیں لیکن کیا وہ بجلی بنانے کے قابل ہیں؟ کیا وہ سستی بجلی بنانے کے قابل ہیں؟ آج 130 ارب کلو واٹ آور سے زیادہ ہے، یہ مور دین 50% ایڈیشن ہوئی ہے۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ حکومت کی نااہلی اور انکمپیٹنس کی وجہ سے، اور اس میں اور بھی عنصر ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہی لوگ جو یہ نظام چلا رہے تھے آج اس قسم کی انکمپیٹنس نظر آئے۔ ٹھیک ہے مالک صاحب، عباسی صاحب کی گفتگو وہی آرگیومنٹ ہے جو PMLN دیتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو جنریشن بہت زیادہ تھی اور 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہے کہیں ہو جائے لیکن مینجمنٹ ہو جاتی تھی۔ ویئر ڈز دا پرابلم لائے؟ آج بھی نیوکلیئر اسٹیٹ میں ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی ممکن کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ایک تو دیکھیں، ایک تو کرپشن بہت بڑی وجہ ہے۔ آج بھی آپ کے لائن لاسز ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے۔ آپ کی جو تھیفٹ ہے، ایک جو لائن لاسز ہے جو ٹیکنیکل لائن لاسز ہیں، ٹرانسمیشن لائنز ہیں، کوالٹی کے نہیں ہے، سب کچھ ہے، پھر بدماشی سے کنڈا بھی ڈل رہا ہے، وہ اور چیزیں۔ لیکن جو تھیفٹ ہے وہ آپ کا آج بھی ہائیسٹ ان دا ریجن ہے اینڈ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے۔ وہ نہ ان کی گورنمنٹ نے اس پہ قابو پایا، نہ اس گورنمنٹ نے اس پہ قابو پایا۔ اور میں بلکہ ابھی شاید سے پوچھتا ہوں، ایک بڑا میننگ فل جملہ بولا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ تو وہی ہیں، I wonder کیا ہو رہا ہے، کام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کیا وہ اگر وہی لوگ ہیں تو پھر کیا ہے، وہ کھانچوں میں لگ گئے ہیں، کیا سین ہے؟ نہیں، جب اوپر والے کھانچے میں ہو تو نیچے والے کھانچا لگا لیتے ہیں۔ اور میں ایک بات، میں بڑے بھائی ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو تھیفٹ ہوتا ہے یہ ڈیمانڈ کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ڈیمانڈ سیٹسفائی ہو رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے، 85 ارب سے 130 ارب کلو واٹ آور میں بجلی کی کنزمپشن چلی گئی۔ ایک بات بتائیں، میں اس پہ پروگرامز بھی کر رہا تھا، جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن کے اندر، ڈسٹریبیوشن کے اندر آپ لوگوں نے کوئی انویسٹمنٹ اس طرح نہیں کی، اور بلکہ کچھ فنڈز وغیرہ تھے جو آپ نے لائنز کے لیے الوکیٹ بھی کیے ہوئے تھے، وہ آپ کی گورنمنٹ کے درمیان میں اس وقت ان کی ری اسائنمنٹ کر دی گئی۔ سو یہ ایک بڑا انہوں نے کارخانے لگا دیے لیکن ڈسٹریبیوشن اور وہ کیپیسٹی ایویکویٹ کرنے کی انہوں نے وہ نہیں بنائی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ گورنمنٹ والے غلط بات ہے۔ یہ دیکھیں، ہمارے دور میں 22,000 میگا واٹ ٹیسٹ ہوا، چلا، آج بھی 24,000 چل رہا ہے۔ لائنیں موجود ہیں، جن لائنوں کی بات لوگ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی جو تھر سے ایک پروجیکٹ تھا DC ٹرانسمیشن کا جو لاہور لانا تھا، ہم نے جو پلانٹس لگائے ہیں، جو بڑے مٹیاری لاہور جو لائن ہے، جی مٹیاری لائن، وہ DC لائن ہے، اس کا پروجیکٹ CPEC کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جب وہ لگے گی تو وہ بھی لگ جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 850 میگا واٹ کراچی کو دیا کرتے تھے، اب کراچی کی اپنی پروڈکشن ہو گئی ہے، اب کراچی سے نارتھ میں بجلی آتی ہے۔ اسی طرح ہم نے جو بڑے پلانٹس لگائے ہیں لوڈ سینٹرز کے قریب لگائے ہیں۔ میں ایک دن TV بڑا حیران ہوا ہے، وفاقی وزیر نے کہا جی بڑی انہوں نے غلطی کی ہے، بجلی کے پلانٹ 500 kV پہ لگا دیے۔ یعنی کوئی وزیر اگر یہ بات کرے، ذمہ وار آدمی، پھر میں افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے جو پوچھا
تو وہ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بڑی غلطی کی ہے. لیکن عباسی صاحب, جو مالک صاحب نے بھی جس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ٹرانسمیشن لائنس پہ اس طرح سے کام نہیں ہو, جو کہ عمر ایوب صاحب نے بھی ابھی جب ریسنٹ پاور بریک ڈاؤن ہوا تو اس میں بھی یہی الزام لگایا تھا کہ سابق گورنمنٹ نے جنریشن پہ کام کیا بٹ ٹرانسمیشن کو امپروو نہیں کیا. اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن کو بھی ٹیسٹ کیا, بٹ جو پاور بریک ڈاؤن ڈیو ٹو ٹرانسمیشن فالٹس ان ٹرانسمیشن وہ تو 2015 میں بھی ہوئے, 2016 میں بھی ہوئے, تو اس کو پھر امپروو کیوں نہیں کیا جس کی وجہ سے اب ایک اور بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا؟ دیکھیں ان کو امپروو کیا گیا, امپرووڈ ہیں وہ, سسٹم کیری کرتا ہے سارے لوڈ کو. جو پرابلم اس دفعہ ہوا, جو کہ کوئی وزیر میں حیران ہو کہ بتاتے کیوں نہیں ہے, سچی بات کیوں نہیں کرتے. آپ کا ایک بڑا پروڈکشن یونٹ سسٹم سے نکل گیا, آپ نے ایکسیس کیپیسٹی جنریٹ آپ سسٹم میں نہیں کر رہے تھے. جب وہ نکلا تو اس کو کیسکیڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں. ایک ٹرپ ہوا, اس کے نیچے دوسرا, جب لوڈ شفٹ ہوتا گیا سارے ٹرپ کر گئے. یہ پاکستان میں پہلے بھی ہو چکا ہے, اس کی وجوہات اس سے فرق تھی. اس میں بیسیکلی کچھ ٹرانسمیشن ایسی ٹاور کو کچھ پرابلم ہوا تھا, کچھ یہ جو فاگ کے اندر ہوتا ہے جمپ کرتی ہے, شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, وہ ہوا تھا. اس دفعہ بیسیکلی ایک پروڈکشن یونٹ نکل گیا آپ کا گدو میں, اور کیسکیڈ ایفیکٹ سے سارا آپ کا سسٹم بند ہو گیا, اور اس کو ریوائیو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ سچی بات کر دیتے تو کوئی یہ ٹیکنیکل فالٹس ہیں, یہ ہوتی ہیں سسٹم میں. اس میں امریکہ میں نیو یارک 3 دن بند رہا تھا, نیو یارک شہر, نیو یارک اسٹیٹ 3 دن بند رہی تھی, یہی کیسکیڈ ایفیکٹ تھا. کینیڈا میں ٹرپ کیا سسٹم نے اور پورا نیو یارک اسٹیٹ ٹرپ کر گئی تھی. ٹھیک ہے مالک صاحب, اس سے پہلے کہ عباسی صاحب سے آئی پی پیز والے معاملے پہ بات کریں کہ جو مہنگے معاہدوں کی بات ہوتی ہے, اصل مسئلہ گھوم پھر کے بحث تو اس پر آتی ہے, وہ رپورٹ پبلک کی نہیں ہو رہی, اس میں کیا ہرڈلز ہے؟ بیکاز اس کو پبلک کے بغیر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ این ٹی ڈی سی جو ہے نا, آئی تھنک یہ اس کا بڑا سیریس ریویو کی ضرورت ہے کہ این ٹی ڈی سی کس طرح آپریٹ کرتا ہے, کیا کرتا ہے. یہ ایک بڑی کروڈ اگزامپل ہے, وہ میں ٹیلی ویژن پہ دے نہیں سکتا, لیکن وہ پنجابی میں ایک بولتے ہیں کہ ساری ایک چیز خاندان میں غائب ہو جائے. ایک مک اپ ہوتا ہے, اس کو آپ سمجھ گئے, وہ مک اپ ہوتا ہے, اس میں جو سارے سرکار چلا رہی ہے اس کو انویسٹیگیٹ بھی سرکار چلا رہی ہے. این ڈی ڈی سی کے نیچے کا پاور سینٹر جو سی کمپنی ہے وہ جو سی رپورٹ بنائے گی, یہ ایک دوسرے پہ پردے ڈالتے ہیں. مینٹیننس این ٹی ڈی سی کا کام ہے کہ یہ سٹینڈرڈز اپلائی کرے, سب کچھ کرے. بات ہو رہی تھی کہ ابھی چیزیں نکلیں گی کہ وہ دوز لائنز واشڈ پراپرلی, کیا ان کی کوٹنگ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. بہرحال لیکن پہلی انسٹنکٹ ہوتی ہے کور اپ کرنے کی, پہلی انسٹنکٹ. اس لیے اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ جو انویسٹیگیٹ بھی ہوگا, اب وہ کہہ رہے ہیں جی نیپرا جو ہے اس کے اندر یہ کرے گا, نیپرا انویسٹیگیٹ کرے گا. نیپرا کی سٹافنگ کیا ہے؟ سارا سسٹم آپ کا سرکاری لوگ چلا رہے ہیں, سارے مک اپس پھر سرکاری جب بیچ میں سسٹم میں آتا ہے پھر اس کی انکوائری بھی سرکاری کرتے ہیں. ان کی رپورٹ آپ کو اول تو آنی نہیں ہے, اگر آ بھی جائے گی تو کوئی توپ نہیں چلے گی, بیکاز اس کے اندر بھی کور اپس ہوتے ہیں. یہ پورے سٹرکچرل چینجز کی اب ضرورت ہے, نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے, اوور سائٹس کو. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان اب سارا پاکستان نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ یہ کر دیں, پاکستان کے جو 5-6 مین ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو سٹرانگ کریں, ان کی اوور سائٹ سٹرانگ کریں. آپ سارے کاروبار کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ ایس ای سی پی ٹھیک کر دیں, بزنسز ٹھیک ہوں گے. آپ اسٹیٹ بینک کو سٹرانگ کریں گے, آپ کے بینک کی ورکنگ ٹھیک ہو جائے گی. سملرلی یو ہیو 5-6 مین ریگولیٹری باڈیز. مونوپلیز کمیشن کریں, آپ کارٹلز توڑ دیں گے. کبھی یہاں چینی کا کارٹل, کبھی جناب مافیا وہ گندم کا, کبھی سیمنٹ کا. کیوں؟ کیونکہ جو مونوپلی کمیشن ہے اس کو آپ کھڑا نہیں ہونے دیتے, آپ ایس ای سی پی کو نہیں کھڑا ہونے دیتے. سملرلی پاور سیکٹر میں, انرجی سیکٹر, اور ون آف دا بگیسٹ گیمز جو سی ہیں اس ملک میں وہ انرجی سیکٹر میں. یہاں کے جو جی ایس سے بیٹھے ہوتے ہیں, جو ڈی جی آئلز بیٹھے ہوتے ہیں, پچھلے 4-5 ڈی جی آئلز کی انکوائری کروا لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ ایک ایئر لائن چلاتے ہیں, وہ ان کی 5 ایئر لائنز خرید سکتے ہیں. عباسی صاحب, ایک تو یہ مالک صاحب نے بھی انکشاف کر دیا, دوسرا جو گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ پر الزام لگاتی رہی ہے, ایون ٹوڈے لگتا ہے الزام کہ آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معاہدے آپ لوگوں نے کر لیے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ یو ایس ڈالر انڈیکسیشن کے ساتھ معاہدے آپ نے کر لیے, انہیں مشکل میں ڈال دیا, اور مشکل میں ڈال دیا ہمیں کنزیومرز کو. بل بجلی کے مہنگے ہم دیتے ہیں, مہنگے معاہدے کیوں کر گیا آپ؟ سو بسم اللہ, معاہدے رکھ دیں ٹیبل پہ, کب کس نے روکا ہے؟ ہمارے جو پلانٹس ہیں 4 ایل این جی بیسڈ ہیں, 3 کول ہیں, یہ اس وقت پاکستان کی سستی ترین جنریشن کر رہے ہیں. وہ میگا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پلانٹ آپ کو سستی ترین جنریشن کر رہا ہے, جو آپ کے مسٹ رن پلانٹس ہونے چاہیے, یہ جو آپ کے 4 ایل این جی کے پلانٹس ہیں نا, یہ چلا ہی نہیں سکتے. آج بند ہو گیا, کل چلا دیا, 2 گھنٹے چلایا, بند کر دیا. یہ اس طرح بنے ہوئے نہیں, یہ تباہ ہو رہے ہیں پلانٹس. یہ سارے کے سارے حکومت کی ملکیت ہیں. اگر مہنگے ہیں تو پیسہ واپس حکومت کو آ رہا ہے.
یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کا ٹیرف 3 دفعہ ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا. ڈالر انڈیکسیشن, ڈالر میں چیز پاکستان میں لگے گی, ڈالر انڈیکسیشن ہی ہوگی. پاکستان میں ہر آئی پی پی ڈالر انڈیکسیشن پہ لگا ہوا ہے, یہ کرنی پڑتی ورنہ کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. آج اس میں گورنمنٹ کہاں ایکول فوٹنگز پہ ان کے ساتھ معاہدہ کرے تھی, کیونکہ ڈالر انڈیکسیشن میں تو کل روپی ڈی ویلیو ہوگا, پروفٹ سیدھا سیدھا آئی پی پیز کو ہوگا. بھائی جی نقصان تو پھر نہیں, ڈالر ڈی ویلیو ان کے خرچے ڈالرز میں ہیں, ان کی لونز ڈالرز میں ہیں, اسی میں پے کرتے ہیں. یہ کوئی ایسے عام معاہدہ نہیں ہوتا کہ ڈالر کر دیا. یہ ڈاکیومنٹس ہیں, حکومت کے ڈاکیومنٹس ہیں, یہ کمپنیز ڈاکیومنٹ نہیں بناتی. یہ 94 سے ڈاکیومنٹ بنا ہوا ہے, اسی کے تحت معاہدے ہوتے ہیں. ایک یونیفارم ڈاکیومنٹ ہے. یہ جو ہمارے وزیر ہیں ان کو پتا, ان کو خود آئی پی پیز ہیں وزیروں کے, ان کو خود پتا یہ کیا ہے. اور پھر باتیں کرتے جی انڈیکسیشن کر دی, مجھے لگا دیں نا روپے کے اندر پلانٹ لگا کے دکھا دیں. تو ہم نے جو لگائے ہیں وہ تو سارے پیسے واپس آ رہے ہیں. ٹیرف مقرر کرتا ہے نیپرا, حکومت نہیں کرتی. وہ کہتا ہے جناب کہ یہ پلانٹ کی قیمت ہے, اتنا حصہ ڈالر انڈیکسڈ ہوگا, اتنا حصہ روپی میں ہوگا, یہ آپ کو نفع ملے گا انویسٹمنٹ پہ, یہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ معاہدہ کرتا ہے, وہ ٹیرف دیتا ہے, اس ٹیرف میں معاہدہ ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیرف دیا جاتا ہے ڈسکوز کو, اس کے اندر یہ مہنگا ہو سستا ہو سارا شامل ہے. ٹھیک ہے, آپ مہنگا ترین معاہدہ بھی کر لیں. ہمارے مہنگے ترین معاہدے کون سے ہیں؟ سولر کے, ونڈ کے, یہ ہمارے مہنگے ترین معاہدے. مہنگی ترین بجلی کہاں بن رہی ہے؟ جو ہمارے پرانے پلانٹس ہیں, جو 28% ایفیشنسی پہ ہیں, 32% ایفیشنسی پہ ہیں, 35%, وہ مہنگے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. یہ بات اب کوئی بتاتا نہیں ہے, کہتے ہیں مہنگے ہو گئے. جو مہنگا معاہدہ ہوا ہے ٹیبل پہ رکھ دیں, اور 2.5 سال میں آپ کو معاہدہ ملا نہیں ہے. کون سی الماری میں معاہدہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں, وہ تو آپ اس لیے بھی کہیں گے نا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ باتیں اٹھتی ہیں اس میں چائنیز انویسٹمنٹس انوالو ہیں. پاکستان کا چائنا, سی پیک, سارا ہر چیز لنکڈ ہے. اس لیے آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی اتنا آسان نہیں ہے کہ چائنیز معاہدے ٹیبل پہ رکھے اور پورا سی پیک اپنا. بالکل, میں چائنیز معاہدوں کو ڈیفینڈ کرنے والا پہلا آدمی ہوں. چائنیز معاہدے صرف 3 کول پلانٹس کے ہیں, 3 کول پلانٹس. چیف ہم نے دیکھے نہیں نا, ہمیں تو نہیں پتا. آپ دکھا دیں نا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں the devil lies in detail. ہمیں تو نہیں پتا. مالک صاحب دیکھیں, اور آپ اس لیے کہتے ہیں کھولتے پہنچتے بیکاز چائنیز کو آپ کو پتہ نہیں کھولیں گے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نہ کھولیں. یہ ٹیرف معاہدے جو ہیں یہ نیپرا کے ٹیرف کے تحت ہیں. یہی ٹیرف نیپرا 12 سال لے کے بیٹھا رہا, کوئی انویسٹر نہیں آیا. ٹیرف خالی نہیں ہے, بات ہے اوور انوائسنگز کی بات ہے, جس طرح آئی پی پیز والے ڈرامے میں سارا ہو رہا ہے. میرے بھائی اوور انوائسنگ ہو نہیں سکتی, اوور انوائسنگ ہو نہیں سکتی. کول اس میں آتا ہے, اس کی کوانٹٹی آپ کے سامنے ہے. اصل بات یہ ہے کہ ٹیرف نیپرا نے ڈٹرمن کیا, ایفیشنسی نیپرا نے ڈٹرمن کی, اور اس کے بعد میں دیکھیں سیٹ اپ کاسٹ اصل بیکاز آپ کی ریٹرن آن ایکویٹی وغیرہ تو اس کاسٹ کے اوپر طے ہونی ہے نا. آپ کی ریٹرن آف ایکویٹی وغیرہ آئی آر آر تو آپ کا بیسڈ ہوگا, اس کا تو بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا سیٹ اپ کاسٹ کا. تو اگر وہاں اوور انوائسنگ ہوتی ہے کس میں, ان کی آئی پی پیز میں اور دوسرے پروجیکٹس میں, پاور پلانٹس میں, تو آپ کے تو ہمیشہ کی لاٹری نکل گئی نا ایک بندے کی. بنا سے آپ, I don't mean you, I mean the guy who's doing the الزام لگا دیں, الزام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کر دیکھیں نیپرا جو ٹیرف دیتا ہے اس میں کاسٹ شامل ہوتی ہے. اگر اوور انوائسنگ ہو رہی ہے, نیپرا کا پرابلم ہے کہ اگر انہوں نے زیادہ پلانٹ کاسٹ رکھی ہوئی اپنے ٹیرف کے اندر. ہم نے 3 دفعہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کرائی جو حکومت کے پلانٹ تھے.